عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ آج 7 روزے مکمل ہو رہے ہیں اور 8ویں روزے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ 8ویں روزے کی جو عبادات ہیں اس کے متعلق جو بزرگان دین کا معمول ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک سوال ہے روزے کے متعلق، بڑا اہم اور ضروری سوال کہ آدمی وضو کرتے ہوئے روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ہے اور وضو کر رہا ہے، تو وضو کرتے ہوئے اس نے کلی کی ہے۔ جب اس نے کلی کی ہے تو کلی کرنے کی حالت میں اگر اس سے غلطی سے اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں، تو یہ سوال ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اصطلاحات 3 استعمال کی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے نسیان، ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتی ہے آمد۔ نسیان کا مطلب ہے کہ بھول جانا، اور خطا کا مطلب ہے غلطی ہو جانا، آمد کا مطلب ہے جان بوجھ کر۔ تو نسیان کی وجہ سے یعنی بھول کر اگر کوئی آدمی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ تو بالکل نہیں ٹوٹتا، جس طرح کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، کہ جو آدمی بھول جائے اس حال میں کہ روزے دار ہے، یعنی روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی حضور فرما رہے اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو یہاں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ ہے نسیان۔ اور جو خطا ہے، خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھول جانا، غلطی ہو جانا، غلطی ہو جانا، اور اس کی پہچان یہی ہے۔ یعنی خطا اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ نسیان جو ہے اس میں روزے دار ہونا یاد ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، بالارادہ کھاتا پیتا ہے۔ اور خطا کے اندر روزے دار ہونا یاد ہوتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جس کی بالکل یہی مثال ہے۔ آدمی کو روزے دار ہونا یاد ہے لیکن اس نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کی حالت میں، کلی کرنے کی حالت میں غلطی سے پانی اندر چلا گیا، اب اس کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ پانی اندر چلا گیا، اس لیے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور لیکن یہ ہے چونکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس ٹوٹنے کی صورت میں اس پر صرف قضا لازم آئے گی، وہ ایک روزہ جو ہے بعد میں رکھے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر، آمد کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کھانا پینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو چلو آئیے آج ہم 8ویں روزے کی عبادات کی بات کرتے ہیں۔ تو 8ویں روزے میں بھی اللہ رب العزت کے جو نام پاک جو ہیں ان کا ورد کیا جائے گا، وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے یا سمیع، دوسرا ہے یا بصیر، تیسرا ہے یا حکم، چوتھا ہے یا عادل۔ یا سمیع کا معنی ہے اے سننے والے، تو یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 500 دفعہ۔ فجر کی نماز کے بعد یا سمیع پڑھا جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا مجرب ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یا سمیع پڑھنے کی عادت ہی بنا لے تو وہ اس نام کی برکت سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے؟ سورہ مزمل پڑھنے کا ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ فوائد بیان فرمائے گئے کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں سورہ مزمل پڑھنے والے کو خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اس سے افلاس اور تنگی رزق دور فرماتا ہے، اس کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دے گا، آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد یا بصیرو پڑھنا، اس کا یا بصیرو کا معنی ہے اے دیکھنے والے، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو جو آدمی یا بصیرو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، اس کا دل نور ہدایت سے منور ہو جاتا ہے۔ اگر 302 مرتبہ پڑھا جائے تو صاحب بصیرت بن جاتا ہے، اور اگر ایمان مضبوط کے ساتھ اگر وہ آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ سلامت رکھتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی قائم رہتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں
اور عصر کی نماز کے بعد یا حاکم پڑھنا ہے، اور یا حاکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا۔ تو جو شخص عصر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے یہ نام پڑھتا رہتا ہے، اس نام کا ورد کرتا رہتا ہے، تو اس کی جو جتنی بھی سخت مہم ہو، اگر کہیں جانا چاہے اس سخت مہم پہ، تو وہ اللہ رب العزت جو ہے اس پہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اس میں اس کو کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا 11 مرتبہ، یہ تو بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد کا وظیفہ کیا ہے؟ 33 دفعہ تیسرا کلمہ، سوم کلمہ تمجید جو ہے یہ پڑھا جائے، اس کے فوائد ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا عادل 104 مرتبہ اگر پڑھا جائے، یا عادل کو معنی ہے انصاف کرنے والے۔ تو جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے اسے اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا اگر کوئی مقدمہ کہیں چل رہا ہو تو اللہ رب العزت اس میں اس کو کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو عشاء کی نماز کے بعد کا ہے وہ ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت نمبر 2 سورہ جمعہ کی۔ تو اسے 11 مرتبہ پڑھنے سے بندے کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے، اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور کتاب و حکمت کے علم میں بہت بے پناہ فائدہ اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ آیت ہے کیا؟ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہ 8ویں روزے کی عبادات تھیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔